حضرت جریری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور کے پاس بیٹھا تھا، حضور علیہ السلام کے بالکل قریب تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے پیٹ کو دبایا۔ جب حضور نے پیٹ کو دبایا نا تو مجھے محسوس ہوا جیسے حضور کو تکلیف ہو رہی ہے، تو میں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے ذات پر قربان ہو، کیا پیٹ میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ کو پیٹ میں درد ہو رہی ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بھوک کی شدت کی وجہ سے میری یہ حالت ہو چکی ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ مجھ پر یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ میرا آقا اور ہمارے نبی علیہ السلام بھوک کی حالت میں ایسے محسوس کریں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں فوراً وہاں سے اٹھا اور قریب انصاری کا باغ تھا، میں وہاں جا پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ اس باغ کو ایک انصاری پانی لگا رہا تھا۔ میں اس کے قریب گیا، میں نے اس سے کہا کہ انصاری، اگر تو چاہے تو میں تیرے باغ کو پانی لگاتا ہوں، ہر ڈول کے بدلے میں تو مجھے بہترین کھجور دے گا تو میں تیرے باغ کو پانی لگانے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا شکر ہے تم آ گئے ہو، کیوں نہیں، میں تمہیں کھجور دینے کے لیے تیار ہوں، تم میرے باغ کو پانی لگاؤ۔ یہ حضرت جریری رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت طاقتور تھے، بہت ہی زیادہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت رکھی تھی۔ انہوں نے پانی دینا شروع کر دیا اور بڑے جوش خروش کے ساتھ ڈول بھرتے اور انڈیل لیتے باغات کے اندر، پھر بھرتے، پھر پانی انڈیل دیتے۔ کافی دیر وہ کام کرتے رہے۔ آخر کار جب ان کا سانس پھول گیا، تھکاوٹ محسوس ہوئی، تو اس وقت آپ رک گئے اور فرمایا انصاری، مجھے میرا حساب چاہیے۔ تو اس نے ڈول کے حساب سے جب کھجوریں دیں تو وہ ایک رتل یعنی کہ آدھا کلو بن گئی تھی۔ آپ نے وہ ساری کھجوریں اٹھائیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کے قدموں کے اندر وہ ساری کھجوریں ڈھیر کر کے رکھ دی۔ میرے حضور نے جب ان کھجوروں پہ نظر ڈالی تو آقا علیہ السلام کو خوشی محسوس ہوئی۔ پھر حضور نے کچھ کھجوریں اکٹھی کی اور وہ فرمایا کہ یہ اٹھاؤ اور فلاں عورت کو دیو، اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر حضور نے کھجوریں اٹھائی، کسی کے لیے بھیج دیں۔ اس طرح کرتے رہے حضور۔ پھر آخر میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اصحاب صفہ کے لیے یہ چیز بھیج دو۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس بیٹھا تھا، حضور جب بھی کھجوریں اٹھاتے فرماتے اذهبوا بها الى فلانا، کہ یہ کھجوریں اٹھا کر فلاں کو دے آؤ، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں حیرانگی مجھے اس بات کی ہوئی کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کریم لجپال آقا کھجوریں اٹھا رہے تھے، اٹھا کر دے رہے تھے، لیکن میری نظر کھجوروں کے ڈھیر پر تھی۔ میں قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ وہاں سے لگتا تھا ایک کھجور بھی کسی نے نہیں اٹھائی۔ میں یہ ماجرا دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ اتنی ٹوٹل کھجوریں نہیں ہیں جتنی حضور نے تقسیم کر دی، لیکن پھر بھی کمی نہیں ہوئی۔ تو آخر کار میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ماجرا کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کھجوریں آپ اٹھا کر دے رہے ہیں لیکن ان کھجوروں کے اندر کمی نہیں آ رہی، یہ ڈھیر ویسے کا ویسا پڑا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے مجھے آگے سے جواب ارشاد فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کرامی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو چیز تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور دے دیتا ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہاں کی مثال دینے لگا ہوں، اکثر مثال دی جاتی ہے کہ جو کنویں ہوتے ہیں ان سے جب پانی نکالا جاتا ہے تو پھر نیچے سے تازہ پانی آ جاتا ہے، جو پانی نکالتے جائیں گے نیچے سے میٹھا تازہ پانی آتا رہے گا، لیکن اگر ان کا پانی نکالنا بند کر دیں تو پھر یہ کنویں پانی دینا بند کر دیتے ہیں، نیچے سے پانی نکلنا ختم ہو جاتا ہے، چشمہ نیچے سے بند ہو جاتا ہے اور پانی سارا گدلا ہو جاتا ہے۔ یہی تو اللہ کا قانون ہے کہ رزق میں نے دینا ہے، میرے ذمہ ہے، میں جتنا رزق دوں اسے خرچ کیا کرو، تم اسے خرچ کرتے جاؤ گے، اس کے بدلے میں نیا آتا جائے گا۔ اور یہی تو قرآن ہے، وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، کہ تم جو خرچ کرتے ہو نا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اور عطا کر دیتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابی کو فرمایا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے،
بلکہ یہ قانون قدرت ہے کہ تم خرچ کر کے دیکھو، میں تمہیں اور عطا کر دوں گا۔ آج ہماری سب سے بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم کنجوسی کرتے ہیں، ہم ہمسائے کا خیال نہیں کرتے۔ ہمارے سامنے غریب آ جاتا ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن ہم اسے کچھ نہیں دیتے، بلکہ آج کل تو مائیں کہتی ہیں بیٹا یہ کھانا تیار ہو گئے، اس کھانے کو اٹھاؤ اور اندر جا کر بیٹھ کر کھا لو، کہیں باہر سے کوئی آ نہ جائے۔ اب بتاؤ اس بچے کی کیا تربیت ہو رہی ہے، وہ کیا سبق لے رہا ہے؟ حالانکہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یار جو آتا ہے وہ اپنا مقدر لے کر آتا ہے، اور جو کھاتا ہے اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے کھاتا ہے۔ اب بچے کو اندر بھیج دیا، اگر آنے والے کے مقدر میں لکھا ہے تو پھر وہ اندر سے بھی کھا لے گا، اور اگر اس کے مقدر میں نہیں لکھا تو یار باہر بٹھا کر بچے کو کھلاؤ۔ بلکہ تربیت یہ ہونی چاہیے کہ بچے کو کہو کہ بیٹا جو بھی ہے اسے اپنے ساتھ شریک کر لو، اور بلکہ ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ دیا کرو، روپیہ دیا کرو، کھانا دیا کرو، اور کہا کرو کہ بیٹا یہ فلاں کو دے آؤ، تاکہ ان کو دینے کی عادت پڑے۔ تو اس لیے یہی قرآن کا مفہوم تھا کہ فرمایا کہ نہیں، خرچ کرو گے تو آئے گا۔ ہم خرچ نہیں کرتے، سنبھال کے رکھتے ہیں، غریبوں پہ خرچ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، غشر نہیں کرتے کہ کہیں مال میں کمی نہ ہو جائے۔ میرے رب کہتے ہیں کمی نہیں ہوگی بلکہ میں اس کو زیادہ کر دوں گا۔ تو اپنے مال کو خرچ کیا کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور عطا کر دے۔